بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شریف اور منکرین۔ معراج شریف سے متعلق وسوسے کا علاج۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ ہر جمعۃ المبارک کو صوفیاء کرام کے مصلی لے جا کر جامع مسجد میں بچھاتا۔ پھر نماز جمعہ کے بعد جب صوفیاء کرام نماز سے فارغ ہو جاتے تو مصلی لا کر واپس خانقاہ میں رکھ دیتے۔ ان مریض صاحب کو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج شریف سے متعلق وسوسے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا۔ نماز جمعہ کے بعد ان کے گھر کچھ مہمانوں نے آنا تھا، چنانچہ مہمانوں کے کھانے کے لیے انہوں نے بازار سے مچھلی خریدی، گھر بچوں کی امی کو دی اور پکانے کو کہا۔ خود صوفیاء کرام کے مصلی اٹھائے اور جامع مسجد کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دریائے دجلہ کے قریب سے گزر ہوا، سوچا ابھی کافی وقت ہے، کیوں نہ ہو غسل کر لوں۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے، پانی میں غوطہ لگایا، سر اٹھایا تو نہ دجلہ ہے نہ کپڑے ہیں، یہ جگہ ہی کوئی اور تھی۔ پردے کا اہتمام کر کے دریا سے باہر آئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا یہ مصر ہے۔ بہت تعجب ہوا، غوطہ لگایا تھا بغداد میں، نکلے ہیں مصر سے۔ خیر آبادی کی طرف چل دیے۔ ایک سونار سونے کا کام کرنے والے اس کی دکان پر پہنچے، خود بھی سونار تھے، لہذا اس سونار سے واقفیت کی، پھر اسی دکان پر کام کرنے لگے۔ دکان کے مالک نے کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ شخص مصر میں 7 سال رہا، اس دوران 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ 7 سال کے بعد ایک دن نہانے کے لیے کسی تالاب میں غوطہ لگایا، سر اٹھایا تو خود کو دریائے دجلہ کے پاس اسی جگہ پایا جہاں 7 سال پہلے نہانے کے لیے غوطہ لگایا تھا۔ کپڑے بھی وہی رکھے ہوئے ہیں، صوفیاء کرام کے مصلی بھی موجود ہیں۔ پھر بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جلدی سے کپڑے پہنے، مصلی اٹھائے، جامع مسجد پہنچے، نماز جمعہ ادا کی، گھر پہنچے، دیکھا کہ زوجہ محترمہ مچھلی تیار کر چکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دوست بھی آ گئے، فی الحال تو خاموش رہے۔ دوستوں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوئے، فارغ ہو کر اپنے پیر صاحب شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، کیا تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آیا تھا؟ کہا جی ہاں، مجھے معراج کے متعلق وسوسے آتے تھے کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے طے کر لیا؟ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تجھ پر اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارا وسوسہ دور فرما دیا اور تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اب جاؤ مصر سے اپنے بیوی بچے کو لے آؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید نیک آدمی تھے، صوفیاء کرام کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں پیر کامل کا فیضان نصیب ہوا۔ معراج مصطفیٰ کے تعلق سے انہیں جو وسوسے آتے تھے، اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنی قدرت کی نشانی دکھا کر ان کے وسوسے کی کاٹ فرمائی اور انہیں گمراہی سے بچا لیا، ورنہ بہت سارے لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایمان لیوا مرض بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کو عقل پر تولتے ہیں۔ جب ان کی عقل کام نہیں کرتی تو معجزات و کرامات میں اوٹ پٹانگ تعویلیں کرتے ہیں، معاذ اللہ سرے سے ان کا انکار ہی کر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت
دامت برکاتہم عالیہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، معجزات کو مطلقاً غلط بتانے والا کافر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسی الٹی عقل سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ ہو یا اولیاء کرام کی کرامت، یہ دونوں ہی اللہ پاک کی قدرت کے نشان ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے اس کے بندوں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ پاک ہی کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اولیاء کرام سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ ہمارا کام ان پر یقین رکھنا، آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، یہی اصل عقل مندی ہے۔